قتلت خير الناس حمزة بن عبد المطلب ثم بك قتلت شر الناس مسيلمة. هل أمشي بعد اليوم بين الناس كما يمشي أحدهم ولا يقولون قاتلوا حمزة؟ کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت، اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں۔ دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے۔ خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں۔ اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا۔ تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا واشی کہا یا رسول اللہ واشی ہوں، قاتل حمزہ کہا یا رسول اللہ۔ آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔ خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں۔ دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے، تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے۔ انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے۔ پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے، چونکہ حضور بھی تو
اس اعتبار سے تو حضرت وحشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت وحشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نہیں قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.